all the participants and the panelists of this very important seminar today. On behalf of IBSC, I'd like to welcome all of you and Assalamu alaikum everyone. This webinar is on a very important topic of digitization, opportunities and challenges for Islamic finance and Islamic banking. As we all know, alhamdulillah, in Pakistan and at the global scenario, Islamic banking is one of the fastest growing segment of the banking. And especially in Pakistan, we have seen that during the last 2 years, the growth was phenomenal. And we have seen the growth over 25% on year-to-year basis. And with the challenges of COVID, we have seen the opportunities of digitization in Islamic finance. And as we speak today, Islamic finance industry is touching a 5.5 trillion rupee asset base, and it is expected to reach 10 trillion by 2025. And this is the target for State Bank of Pakistan. So we have gathered today with this to discuss the opportunities and the challenges that Islamic banking is facing in the area of digitization. What is the way forward? How we can capitalize this challenge and take Islamic banking to new heights. As we know, the growth of internet and mobile media and social media is on the rise. The numbers that we see, sometimes it's around 25% population is connected to some form of social media, and it is expected to increase day by day. Over 173 mobile connections are there in Pakistan. So these numbers are promising. And so inshallah, we will have very senior colleagues today on the panel. And I'd like to introduce our speakers for today, Mr. Ashar Nazim, Group CEO, Eon Digital, Mr. Sharjeel Shahid, Group Executive, Digital Banking, United Bank Limited, Mufti Muhammad Wais Naeem, Resident Sharia Board Member, United Bank Limited, Amin. And we are also thankful to United Bank Limited, Amin, the Islamic banking brand for United Bank, to support and to come forward and partner with IBSC on this very important topic. I'll start briefly with the recitation of Holy Quran, of a few verses from the Quran, and then I will ask our first speaker to start his discussion and talk. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. So welcome once again. For the format of our webinar, this webinar is available on the Facebook, and also participants have joined us on Zoom. You can ask your question on the chat box. You can type your questions toward the panelists, and inshallah, I'll try to get maximum answers in the permitted time. So for the first speaker, mashallah, we have Mr. Ashar Nazim, a very known figure in Islamic finance, mashallah, and also working in the digital banking space and digitization. He is currently heading Ion Technologies as a CEO, the group CEO, one of the, I can say, early experts of Islamic finance, starting from Bahrain, Central Bank of Bahrain, and with a very, decorated career for Islamic finance. So Ashar, welcome you on this webinar, and we are very thankful for your time and your we will be very happy to see and listen to your experience on Islamic digitization opportunities, what is happening worldwide, and how we can capture it in Pakistan. So I'll start with Ashar, please. Jazakumullah. Thank you so much, Ahmed Ali Siddiqui. Assalamu alaikum, bismillahir everyone. A pleasure and an honor to be here again. And inshallah, in the next 20 minutes, what I would want to share with you is the landscape that we see of fintechs and especially digitalization in across Islamic financial services industry across different jurisdictions. I hope you can see my slides as well. I'll just have a few slides. But before I start, it's important to set the tone. We work extensively with Islamic financial institutions across GCC and also in Asia. And there are a number of startling observations that we would like to share here. First and foremost, this is a complete revamp of the banking business model that we are talking about as a result of digitalization, right? So it has less to do with products
and Sharia governance and Sharia compliant products, which are already to a large extent mature and can easily be adapted. This is about a fresh business model. And this is about, you're picking up the entire banking industry from plan A and going to a space B, right? And whoever is able to position themselves well early on will reap the benefits down the road, right? So I'll share with you what we are seeing in the market, and then we are happy to take any Q&As as well. Overall, there are 8 major technology forces disrupting financial services business model, right? And this is important to understand. I'll just touch on each one of them. Number one, the cost arbitrage is gone, right? So bigger banks usually used to have large branch networks and therefore were able to onboard a lot more customers, for example, compared to smaller banks. Now, Islamic banks, of course, are younger than their conventional counterparts. Now, as a result of digital onboarding, this is one example of how the customer acquisition cost has been brought down and almost at par for smaller or big banks. The profit pool in the value chain has been dislocated. One example of that is open banking, where now account-to-account payments are now possible in many markets. And Bahrain is the first one in the GCC to adopt this. Saudi has announced the regulation, and so has Qatar. And they're coming out with that, right? So account-to-account payment means that the role of, for example, likes of Visa and MasterCard will be completely, will have to be reinvented. And they are already out there buying companies in the open banking space to reposition themselves. Experience ownership, an extremely important point that you have to think about. And whoever controls the customer relationship will have a dominant say in terms of their negotiating power and how they deal with their product partners. So you must have heard of the Google's attempt to launch a bank with 11 banks being used as a backend of that. That project was scraped, but the model remains intact. What Google was saying, or what Apple is saying is, guys, we control the experience, the relationship with the customer. We understand them best. We will decide which product to route to which customer in what manner. The Islamic banks need to start thinking that are they going to be product manufacturers or distributors, right? Or the hybrid model will become more and more difficult. The platform economy, you'll hear more and more of this. What that means is conventional and Islamic banks are used to a closed loop where everything is done in-house. In tomorrow's world, the concept of platform is an API first strategy. What that means is the bank of tomorrow, Islamic bank of tomorrow, will probably have 30% of products and services that will be proprietary to it. And 70% will be, again, the ecosystem play that they will bring together from third parties for the benefit of their customers. Data, so again, is a much abused word. But going forward with the open banking initiative, the regulators are asking banks to break their monopoly on customer data and open up the data tab to flow outside to all the other third parties which are now getting licensed. This has massive implications. And what I will say is in 5 years' time, you will not be able to relate today's financials landscape with what we are going to see in 3 to 5 years' time. It's not very far. It's already there in the UKs and the USs of the world, and it's coming to this region very, very quickly, driven by regulatory initiatives. I'll give you an example. In UK's open banking initiative, in 2018, when they really rolled it out, there were just an example. They made the banks open up the data tab and let it flow out to third parties. Guess how much data requests there was in year one in 2018, right? 60 million. 60 million API calls requesting data from the different banks by these third-party new fintech players, so that they can, do a mix and match and curate and, therefore come up with new innovative solutions, right? But what is the beauty? Beauty is in 2018 was 60 million API calls. Guess how much were they in 2021? In 4 years' time. So this was about 8 billion. From 60 million API calls to 8 billion in 4 years' time. And this is published data. And on top of it, this only represents 5% of user adoption in UK.
So I'm just giving you a trend, right? That the monopoly of Islamic and conventional banks on customer data is getting broken up. And unless they're able to be a real fast innovation catalyst, they're going to lose that advantage. Bionic workforce, what that means is the skill set will need to be upgraded. There will be a very strong analytics or AI component that will complement the expertise that we bring. You have heard about robotic process automation, where a lot of rule-based processes are being automated. So the low-end, unskilled kind of or low-skilled kind of a work will go away to machines. But then there's a lot more that is coming up. So huge demand for value-add skills. A systemically important techs, be it Apple Pay, Google, Huawei, etc., are going to become more and more important, and they will exercise a bigger influence on when negotiating with banks as well. So anytime Apple Pay, which again, all Islamic banks and fintechs are now using in the region, in the GCC, in Southeast Asia, in Europe, it is actually quite tough on banks, the kind of negotiations that Apple Pay is imposing on them. And finally, the good thing is the concept of one global financial system is now a thing of the past. The financial regionalization is taking off big time. So every region is deciding for itself how it will play. And you will see, for example, in China, the retail banking really took off from not via bank, but payments initiative by the likes of Alipay and WeChat, right? Whereas open banking in UK started in a very regulated manner, but in the US, it started in a very unregulated and screen scrape manner. So it is now an accepted fact that financial regionalization is here to stay. And what that means is Islamic banks can create their own destiny in a more powerful way. If I have to summarize, what does the play overall visually look like, right? I mean, so what is that buzzword of digital, right? So what you will see is this is about experience platform or the engagement platform that is now at the center of any financial services that will be provided by a traditional Islamic bank or a fintech Islamic bank. Let's put it this way, right? So this engagement platform, the experience platform, is now 70% of the nerve center of any financial institution. On top of it, what is happening is all the traditional customer journeys are going to become mobile first. Just to give you an idea, digitizing one journey used to take 6 to 12 months and millions of dollars across different markets. That has been brought down massively, right? So on the retail side, but also more and more on the corporate side. So be it financing, payments, or deposits. Now, on top of this base are a number of experiences, right, that are being introduced. For example, your credit card or debit card, you can freeze, unfreeze with a tap. Right, a super app concept where, for example, your holiday tickets or your Airbnb homes or your food delivery stuff can all be managed from within an app, right? So a number of these digital experiences, depending on which segment of the market you're catering to, is coming in. And finally, then think about it that you are in a kitchen where you've got a lot of ingredients, and every bank and fintech will be able to mix and match and create their own menu, right, of services and products. So the real the key message here is the baseline is being reset. Everyone is starting again, right? Just like a few years back when Islamic banks were starting together, right, were mushrooming, and everyone at the same stage, some went ahead and some were left behind. Today, conventional banks, Islamic banks, and fintechs are pretty much starting from the same baseline. And it all depends on, do you have your pulse on the customer? Do you have the pulse of the customer? And can you create a menu that resonates with your clients? One example I will give you of open banking, which is a misnomer, it should be called open data, is account information service. And AISP stands for account information service provider. Now, this again, regulation is coming in a number of jurisdictions in Southeast Asia and GCC as well. And what that means is these AISP or technology providers will provide the ability to banks to actually via banks to the end customer. So if you have, for example, in Mizan and UBL and Bank Islami and others, customers will be able to see all their banking relationship on one app. Not just that's just a start. As a result of it, banks will be able to analyze and do a lot of analytics based on the aggregated data, which is of course in a masked manner, etc.
so it does not break the privacy. And as a result of which, now they are able to offer a lot new services. For example, if a bank like UBL is able to aggregate all its customers' data and is able to understand that, you know what, Ahmed is is now saving for a car, and he's set a goal for himself, and he's saving every month X amount. And by the way, that information will be available as a result of this open banking initiative, PFM is called, right? So is saving for it. And they say, you know what, last 18 months, I've been looking at Ahmed. He's got a really good discipline. His credit history is good. I like it. And the bank may take the initiative as a result of that insight to say, you know, instead of Ahmed waiting for another 6 months to save 100%, I will extend a financing to him for the remaining 6 months. So what do banks have? Banks have aggregated view, consented by customer. They have aggregated view of the customer's banking relationship and data and credit profile. As a result of which they are running analytics on top of it. As a result of it, they are offering new, new services and new products to customers in real-time basis. And this is happening, by the way. This may look conceptual right now, but happy to share some demos as well in terms of what's happening in the market. This is massive. This is so massive, it will completely change the relationship between customer and Islamic banks within 3 to 5 years. The other implication of open banking is payment services. And what we are saying is you will see the acquirer and the card network not being connected to this one. So it's called account to account payments. And what we are saying is, you know, from merchants, from customer's bank to merchant, there will be a direct payment, you know, which is much faster, administratively easier, and cost effective. And therefore, the likes of MasterCard and Visa are going out and buying off these PISP companies and repositioning themselves. So huge implications on how the payments business is going to pan out. Understanding banking and Islamic banking is also about risk. A few risks is comprehensively going to change. Islamic banks are not used to a partnership model. They are like, you know, I'm a bank and here's a vendor. That mindset is changing very quickly, you know, right? I mean, as a collaboration partner, you've got to see how to make things work. That has huge implication in terms of how you act, react, speak to your partners, and do these deals. They will become more of ecosystem managers, right? I mean, so you're not just managing the 30% that will be proprietary to you, but also the 70% that's coming from another 10 players, for example, each piece moving at different pieces, right? So huge implications on the risk angle. Similarly, on the data flows, sharing and usage, that's again, an evolving area. Growth of utilities, which is, for example, Nadra talking about a digital identity, right? I mean, this is already happening outside as well. A national utility for e-KYC, so that not every time every bank or fintech will have to do KYC again. Now, with open banking, by the way, it is going a step further. What does it mean? As a result of open banking, data will start flowing back and forth in real time across the infrastructure. Yeah. So, and as a result, the KYC will get informed by real-time transactional data that is flowing and millions of terabytes of data that is flowing, right? So it is not just at a point in time that I've done it when the customer signed up on once in 2 years. This will be informed on a real-time basis, massive implications, right? And a shift in profit pools. I've spoken about product manufacturer versus distributor role. AI is a buzzword. It starts with analytics, deep analytics, goes up to BI, machine learning, and then AI. But I'll give you an example of AI, what Islamic banks, how they can deploy this in a because this is quite an expensive proposition, how they can deploy it. So for example, using predictive analytics, you can run an algorithm on the last 10 years history, for example, of how the bank's customers are behaving towards a certain product, be it a credit card, be it a financing, etc. As a result of that, you are able to predict what customer segment of yours you are at the risk of losing, for example, in the next 6 months. And therefore, if the bank, instead of focusing on 1 million customers, then focuses on these 10,000 customers, which it understands as a result of these algorithm outputs, they are at the risk of losing in the next 6 months. So if you think about it, massive implications in terms of the skill set that is required. And again, in understanding the Islamic angle is important, the banking element is important, and the digitalization angle is important.
Finally, I thought I'll just put a practical example of how the roadmap of different fintechs and banks, Islamic banks, is being structured on the retail side, and the same is happening on the SME and corporate side as well. So it always starts with customer acquisition, and you say, okay, fine, e-KYC, I've talked about. It's not a one size fit all, right? I've talked about e-KYC 1.0 and then 2.0 that is coming. Now, every time I talk about this, you can relate to what is the Islamic element to it as well. So for example, again, getting informed in a timely manner, you'll be able to profile the credit a lot better, manage your risk a lot better, right? Divert your or redo your priorities in terms of which segment to go and not go. Excuse me, Asher, probably your slides are not moving, or is it you're not so? Okay, let me try again. Okay, let me try again. Can you see the slide saying illustration, digital retail banking universe? No, we are just at the first slide. Oh, you still at the first slide. Apologies. So let me close Yes, now this. Now you can see? Yeah, this is now the digital retail banking universe. Yes. Sorry, so I completely missed out. So just to show you, this was the play we were talking about, where the engagement platform and mobile first, and then the experience come in, and the ecosystem comes in. Can you see it? Yeah, can you have the slideshow full like? Can you see it now? Yes. So this is the slide, and then I went to account information services, where we said that account aggregation is going to become a lot easier, right? Collecting information from all 5 different banks that a customer is working with, and then aggregating, and therefore the analytics on top of it, and therefore the new product recommendations. This was the payment initiation service I was talking about, where again the acquirer and the card network have been taken out of the loop in a traditional sense, and they're repositioning themselves. This is account to account payments which are happening. And then the new face of risk, I just went through, I'll make these slides available for anyone wanting it. And now we are talking about the illustration in terms of the digital retail banking universe, right? And typically the roadmap, the way it works out is, I hope you can see it, is starting with customer acquisition, which is the onboarding part. And there are a lot of products and a lot of experiences in there. Then you move into account services, right? We can see the slide number 3, Asher. So I think there is some screen glitch. Okay, so let me just walk through. Okay. If you are not able to see. So account services then come in, which have a lot of different experiences. Ahmed, can you see it now or no? It's we are on the slide 7 now. Slide 7, that's right, yeah. So account services, what you will see is in the second vertical is a lot of services which are being made available with a click of a button, right? I mean, again, this is about changing the experience. And then there's conversation around how do we mature the money management part for our clients. And there you're talking about investments and P2P payments and international payment, different variations of how the payments and this smart spending and smart savings is going to happen, right? And then the card services is a separate vertical altogether, where again you are making it at from few clicks you are making experience a very different from what they are right now. And then the financing part, right? I mean, so this is just an example of how banks are building their roadmap, and a lot of this has to do with experience. Now, talking about all this stuff, what I want to summarize it is, there are 2 major, massive developments which are happening that all of us need to take note of. One is called the platform play, where the experience is being completely changed, and the other one is open banking play. And Pakistan sooner or later will open up for open banking as well. Will have to, right? So platform play and open banking play will comprehensively change how the banking business model and therefore the Islamic banking business model works. And we have to keep relating it back to, how does it relate to the maqasids of Islamic finance? And a few things that, just as a brainstorming is, so every innovation, we should have an idea in terms of, is it purpose-led or not? So for example, buy now, pay later is massive right now. It's a fad, right? I mean, people are taking positions on it.
As I see it, it's very simple. It's a new checkout experience. So again, the experience is different, number one. Number two, there's an integration of the supply chain at the back end. So they're able to get wholesale discounts and therefore are able to pass on certain price advantages to the customer without charging them for installment payments. As far as these two are concerned, there's absolutely no problem, I feel, for Islamic finance, and it absolutely should be looked into. The problem comes when BNPL players start attacking the most vulnerable segments with low credit history and make them, consumption driven debt, their priority. That is where the problem is, and that is where we need to assess that how Islamic banks want to position themselves. Financial inclusiveness is going to be massive because of digital identity and because of open data. What that means is switching between banks will become a lot easier. Loss leader product concept will disappear. Comparisons will become a lot real. And this is revenue opportunities for smaller, younger banks like Islamic, as well as for fintech players that are coming in that space, right? And digital identity, what that means is till yesterday, a big part of the population is unbankable or unhappily banked. And suddenly today they are part of the formal financial system, because again, it's not about branches anymore. It's on their, it's on their smartphones. We also feel there's a massive play in terms of this, a great opportunity to bridge the financial and real economy, right? Which is the basic maqsad of Islamic finance, right? And what that means is, again, one example of that is your credit assessment is today informed only by salary transfer. But tomorrow, you have a lot of access to new information, including the phone behaviors of people and other information and aggregated view. And therefore, one from a Islamic bank's perspective, they will be able to provide more tailored, more purposeful financing and banking services. But on the other hand, customers like you and me will be able to switch very conveniently, that we are not able to do today, based on our understanding or our view of which bank is more closer to my value base than other. For example, if one bank is parking all its excess liquidity in government treasury versus another bank which is looking at affordable housing and SME finance and gig economy finance and entrepreneurial finance, then that's so my ability to switch my banking services, right, from one to another will be a lot more easy. And that again is something that we need to think about. So in conclusion, what we are saying here is the basis of competition in the banking industry has materially changed. Islamic finance is no exception. And very quickly, both Islamic banks and fintechs will need to change their banking model, business model. The second part that we are seeing from experience is there's a huge buzz around technology. Technology is an enabler. Right? The idea is to understand what is the business model, what are the segment that you want to target, what is the maqsad that you want to achieve, and then bring technology to achieve that maqsad. Right? And digital identity, is a key enabler, is a game changer. Keep an eye on it. The game is just beginning. So there's no one answer. So it's all about how creative we can be and which market we are operating, and therefore how do we so my going away remark will be the baseline is being reset. The disadvantage of being young and small is now marginal, and therefore Islamic banks can move forward with a fresh energy. For that, they require a couple of skill force. The skill base that's required is in huge demand and is very scarce. And Sharia scholars, Islamic bankers, and tech enthusiasts need to see how they can come together. I'll stop there. Thank you. Thank you, Ashar. As always, you create insight from your side, highlighting, I think, a couple of important factors. Open banking is there, it will grow, platform plays there. And I think from Islamic banking point of view, the challenge to the existing mindset is important. We have, and this is the big question, how to change the mindset of a banker, and especially Islamic banker, to move to partnership model, to have a fresh outlook of how to grow Islamic finance to new levels, keeping in mind the basis and
philosophy of Islamic finance. So a couple of takeaways, and inshallah we'll come back into you with the question and answer session. I'll move to the next speaker of the day. Sharjeel Shahid Saab has joined us. He's the Group Executive Digital Banking of United Bank Limited. Dynamic in industry player with a very diversified experience, over 25 years of experience in different senior management posts, a chartered accountant by profession, and now leading the digital banking initiative at United Bank Limited and United Bank Amin. So Sharjeel Saab, will like to hear your thoughts about how you see the opportunities in Pakistan for Islamic finance and digitization. जी Sharjeel Saab. Assalamu alaikum everyone. बहुत शुक्रिया Ahmed आपका for the introduction, and Ashar आपका for enlightening all of us. I think very succinct and very crisp presentation on the overall trends जो हम पूरी दुनिया में देख रहे हैं. मैं कुछ 4 से 5 स्लाइड्स हैं जो मैं शेयर करूंगा और मैं पाकिस्तान पे फोकस ज्यादा रखूंगा. आप इस दौरान अगर मेरी आवाज ना सुन सकें या स्लाइड्स ना मूव कर रही हो तो प्लीज मैसेज करके मुझे जरूर बता दिएगा. So let me just share my screen with you, and then we'll start. Okay जी, so बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मैं स्टार्ट लेना चाहूँगा सबसे पहले अपने कंट्री पाकिस्तान के लैंडस्केप को देखते हुए. ये आप अपनी स्क्रीन के ऊपर जो देख रहे हैं एक पिरामिड बना हुआ, ये है हमारे पाकिस्तान का सोशो इकोनॉमिक लैंडस्केप जो एक पिरामिड की शक्ल में हमें नजर आता है, और जिसके अंदर कोई 7 डिफरेंट सेक्शंस आप देख रहे होंगे बॉटम से लेके टॉप तक. और अभी अहमद ने अपनी इंट्रोडक्शन के करीब है जो किसी भी, और वो कोई भी दीन हो सकता है, कोई भी मजहब हो सकता है, वो उनका अकीदा मजबूत है तो वहां पे ये स्टैंडर्ड डेविएशन शो करता है कि उनका साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस बहुत कम होता है दूसरों के मुकाबले में. यानी उसी फाइनेंशियल हार्डशिप में साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस बहुत कम हो जाता है अगर वो फेथ है, अगर वहां पे रिलीजन का प्ले है. अब ये एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट जो है वो स्टडी पब्लिश कर रहा है. अच्छा, एक और चार्ट बड़ा मजेदार मेरी नजर से गुजरा कि वही चार्ट जिसमें फाइनेंशियल हार्डशिप है और साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस है, 2 तरह के सेगमेंट्स हैं जिनसे पूछा गया कि यार आप आफ्टर लाइफ में बिलीव करते हैं, आप जजा और सजा, आप हेवन और हेल के अंदर आपका बिलीफ है कि नहीं है. राइट हैंड साइड पे आप ये देखेंगे, अच्छा जो डार्क शेडेड पोर्शन है ये वो पोर्शन है जो बिलीव करते हैं आफ्टर लाइफ में, और जो लाइट कलर है वो है जो बिलीव नहीं करते, यानी फेथ या रिलीजन उनका काफी वीक अकीदा है उसमें. तो अगर आप राइट हैंड साइड पे देखें जो जिसमें तकरीबन 2 बराबर है, ये है जो बिलीव करते हैं कि उनकी इनकम थ्रेशोल्ड या एवरेज है या अबव एवरेज है. यानी आप वो पिरामिड ज़हन में लेके आए, जो पिरामिड मैंने आपको दिखाया था वो तो खैर पाकिस्तान का पिरामिड था, यहाँ पे वो ग्लोबल पिरामिड की बात कर रहे हैं कि जो टॉप स्ट्रेटा से बिलोंग करते हैं लोग, वो फेथ रखते हैं, रिलीजन को फॉलो करते हैं या नहीं करते, उनको उनके साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज दे आर वेल ऑफ, फाइनेंशियली वेल ऑफ, वेल बीइंग सब कुछ है, और ये ट्रेंड्स नजर आए उनको स्टडी में. एज अपोज टू ऑन द लेफ्ट हैंड साइड अगर आप देखें कि जब बिलो एवरेज इनकम या जो फाइनेंशियल हार्डशिप में जो लोग रह रहे हैं, अफ्रीका के अंदर हो गया, इवन डेवलप्ड इकोनॉमीज के अंदर भी ऐसी बहुत बड़ी तादाद है, साउथ अमेरिका की साइड पे बहुत बड़ी तादाद है कि जहाँ पे, तो वहां पे आपको ये मार्क डिफरेंस नजर आएगा. यानी जो बिलीव करते हैं और जो नॉन बिलीवर्स हैं, वो उसी फाइनेंशियल हार्डशिप में उनका साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस बहुत कम है, because of that faith, because of the belief in religion. What does it mean for us? अच्छा, ये तो एक स्टडी थी जिसका शरिया से कोई ताल्लुक नहीं है, जिसका पाकिस्तान से या इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है. ये एक स्टडी थी which I came across, और मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग इसमें से ट्रेंड नजर आए, बड़ी इंटरेस्टिंग कोरिलेशन नजर आई. की टेक अवे क्या है हमारे लिए जी? तो हमारे मुल्क में जो टॉप स्ट्रेटा है वहां पे बिल्कुल रिलीजियस ऑब्लिगेशन है. आपको पता है कि पाकिस्तान, हम लोग फख्र करते हैं कि हम उन चंद मुल्कों में से हैं जो ज़कात या डोनेशन या चैरिटी सबसे ज्यादा करते हैं. हम पूरी दुनिया में बहुत कम मुल्क हैं जो हमसे ज्यादा डोनेशन या चैरिटी करते हैं या ज़कात करते हैं जितना पाकिस्तान में ये हम करते हैं. लेकिन जो बॉटम ऑफ जो स्ट्रेटा है जो पिरामिड में,
وہ ہنگری ہیں, وہ ان کو انتظار ہے اور ان کی ضرورت ہے کہ انوویٹو شریعہ کمپلائنٹ پروڈکٹ اسٹرکچرنگ ہو. ان کو اپنے فیتھ کی بھی وجہ سے اور ان کی جینوئن فائنینشیل نیڈ بھی ہے, اور وہ یہ سنسیئرلی بلیو کرتے ہیں کہ جو شریعہ کمپلائنٹ پروڈکٹس ہیں وہ نہ صرف ان کی مشکلات کو آسان کر سکتے ہیں بلکہ ان کی فائنینشیل ویل بینگ کے اندر بہت بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں. دوسرا پوائنٹ کہ وی نیڈ ٹو کنیکٹ دا ڈاٹس, بلڈ بریجز اکراس آل اسٹریٹا. تو اوپر اسٹریٹا ہو یا باٹم اسٹریٹا ہو, یہ جو ہیوز اینڈ ہیوز ناٹ ہیں, یہ جو فائنینشیلی ویل آف سیگمنٹس ہیں اور جو بیچارے ایکسکلوڈیڈ یا ڈپرائیوڈ سیگمنٹس ہیں, ان کو کنیکٹ کرنے کی ضرورت ہے, ان کے درمیان بریجز بنانے کی ضرورت ہے جو ٹریڈیشنلی ہو نہیں پایا. ایک مداربہ کا کانسیپٹ ہے جو بہت بہت پاورفل ٹول اور کانسیپٹ ہے جو شریعہ ہمیں دیتی ہے, جس میں رب المال اور مدارب کو ملایا جاتا ہے. رب المال جنرلی جو ہمارا پیرامڈ ہے اس کے وہ ٹاپ اسٹریٹا سے بلانگ کرتا ہے, یعنی جس کے پاس اسپیئر پیسہ ہے انویسٹ کرنے کے لیے, سیو کرنے کے لیے. اس کو اللہ نے اتنی توفیق ادا کی ہے کہ اس کا بزنس یا اس کا کریئر وہ الاؤ کرتا ہے کہ وہ اس کے پاس سرپلس ہے. تو دیٹ از رب المال. دوسری طرف مدارب وہ ہے جو عام طور پہ ہمارے باٹم اسٹریٹا سے بلانگ کرتا ہے پاکستان میں پیرامڈ میں, کہ جس کے پاس اسکل سیٹ ہے, جس کے پاس ٹیلنٹ ہے, جس کے پاس وہ ہنگر ہے, وہ پیشن ہے کچھ کر کے دکھانے کا. تو مداربہ کا اسٹرکچر اتنا پاورفل ٹول ہے کہ اگر یہاں پہ انوویٹو پروڈکٹ اسٹرکچرنگ کی جائے تو پاکستان کے اندر یہ بہت بڑا انقلاب لا سکتا ہے. چوتھا پوائنٹ ہے یہ کس طرح سے ہوگا. جب اب آتے ہیں ہم ڈیجیٹل کے اوپر, اور یہ پہلے کیوں نہیں ہوا. پہلے کیوں نہیں ہوا اس کی بات میں نے آپ سے کی کہ جی کیونکہ کمرشل آرگنائزیشنز اور بینکس کے لیے فائنینشلی فیزیبل نہیں تھا ان باٹم آف دا پیرامڈ اسٹریٹا تک پہنچنا, ان کو اویئرنیس کریٹ کرنی, ان کا ہاتھ پکڑنا, ان کے پاس جا کے ان کو انگیج کر کے ان کو وہ چیزیں آفر کرنا جس کی ان کو ضرورت ہے شریعہ کمپلائنٹ پروڈکٹس اور سروسز کی, وہ اب ڈیجیٹل نے پاسبل بنا دی ہے. سو ڈیجیٹل از اے وہیکل کہ جو ایکسس, ڈسٹریبیوشن, ریچ ایک ایسے کاسٹ افیکٹو طریقے سے انشور کر سکتا ہے جو برک اینڈ مارٹر نہیں کر سکتا. یعنی جو برانچ کھول کے یا ایجنٹ کو بٹھا کے جو کام فائنینشلی وائبل نہیں تھا وہ اب ڈیجیٹل نے اسے وائبل بنا دیے. اب بینکوں کے لیے بہت آسان یہ راستہ نظر آ رہا ہے کہ جہاں پہ ڈیجیٹل کی بیک کے اوپر آپ ان تمام سیگمنٹس کو شریعہ کمپلائنٹ پروڈکٹس جو ہیں وہ پہنچا سکتے ہیں. اور آخر میں یہ اس سب کچھ کرنے سے کیا ہوگا جی, یہ ہے جو انٹرپرینوریل شپ کسی بھی کنٹری کے اندر, یہ جو انٹرپرینورز جاگتے ہیں. ہم سلیکن ویلی کی بات کرتے ہیں دنیا میں, اور میں آپ کو بتاؤں میں سلیکن ویلی مجھے جانے کا اتفاق ہوا اور میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گا. سین ہوزے میں, سین فرانسسکو میں جتنا کام ہو رہا ہے وہ مداربہ اسٹرکچر پہ ہو رہا ہے. آپ حیران ہوں گے, اس کو وہ مداربہ کہتے نہیں ہیں, اس کو وہ مداربہ کو جانتے بھی نہیں ہیں, لیکن جو اسٹرکچرز وہاں پہ وہ فالو کر رہے ہیں وینچر کیپٹلسٹ کے ساتھ اور ایکویٹی فنڈز جو انویسٹ کر رہے ہیں, کہ اسٹینفورڈ یونیورسٹی سے, کیلٹیک سے بچے نکلتے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا, جو خالی جیبیں لے کے نکلتے ہیں, بٹ ان کے پاس خواب ہوتے ہیں, ان کے پاس ایمبیشن ہوتا ہے, ان کے پاس ٹیلنٹ ہوتا ہے. وہاں جو رب المال جس کو ہم مداربہ میں کہتے ہیں ان سے کنیکٹ کیا جاتا ہے جو انویسٹمنٹ کرنے کو تیار ہوتے ہیں. ڈیٹ کہیں انوالو نہیں ہوتا. دیکھیں مداربہ کی اسٹرینتھ یہ ہے کہ وی نیڈ ٹو موو اوے فرام ڈیٹ بیس اسٹرکچرنگ اور پروڈکٹس اینڈ سروسز. ڈیٹ نہیں, شراکت کے اوپر. مداربہ مشارکہ دونوں جو ہیں وہ شراکت کے اوپر چلتے ہیں. تو اسپیشلی مداربہ جس کے اندر ایک کے پاس ویلتھ ہوتی ہے اور دوسرے کے پاس اسکل ہوتی ہے, یہ چیز ہے جو پاکستان میں انٹرپرینوریل شپ کو جو ہے فروغ دے گی. آگے اکنامک ڈیولپمنٹ ملک کی اور پاورٹی کی ریڈکشن, یا اسی صورت سے ہم یہ پاورٹی کی ریڈکشن کر پائیں گے اپنے ملک میں. سو ان دی اینڈ لیٹ می کلوز دا اسکرین. ان دی اینڈ میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کے اندر آنے والے وقت کے اندر یہ جو شریعہ انوویٹو شریعہ کمپلائنٹ پروڈکٹ اسٹرکچرنگ سپورٹڈ بائی ڈیجیٹل ایز اے ویکل اینڈ ایز این انیبلر to reach those 140 million people all at once. Doesn't matter کہ وہ کراچی میں ہوں, doesn't matter کہ وہ K2 کے پہاڑ کے بیس کے اوپر ہوں, KPK میں یا بلوچستان میں کہاں پہ ہوں,
اور ڈپینڈنسی آپ کی بالکل ختم ہو جائے سروسنگ کے لیے کسی برک اینڈ مارٹر سیٹ اپ میں. سو فیوچر از برائٹ اینڈ ڈیجیٹل اینڈ انوویٹو شریعہ compliant product structuring is the answer to all the challenges that we are facing as an economy. So thank you very much. I'll be happy to take any questions. Thank you. بہت شکریہ شرجیل صاحب, اور I think a wonderful insight of Pakistan. Your initial slide was, I think, very comprehensive, and it was summing up the whole situation of Pakistan, especially جو آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا the different segment of the society, and very rightly you map the need. And I think if the Islamic finance take lead of mapping those needs and providing the solutions digitally to increase their outreach, I think we can solve not only many problems that are faced by our country, but also can take Islamic banking to the next level. So it's also, I think your point of Mudarba was very well received, that Mudarba and Islamic finance tools are actually there. People don't know the name, but they're using it. So if we know the name, we know the basis, so we should be I think the first one to use it more effectively and to benefit the new segment. So I am thankful for your these very valuable insight, and I'm sure our participants have enjoyed your wonderful session. Now I request our third speaker, Mufti Muhammad Uwais Naeem, who is the resident Sharia board member of UBL Amin. Mufti Naeem Saab has completed his Dars Nizami from Jamia Sharifia Lahore, and he has also an MBA degree from Karachi, and he's now pursuing his PhD in Islamic finance. He has worked with Takaful companies. He's also engaged with some consultancy firms and audit firms, as well as he was part of the UBL Amin Sharia compliance team. So I'll ask Mufti Uwais Naeem Saab to highlight how he sees the Sharia compliance and digitization working together, and how Islamic banks can, improve Sharia compliance using the digitization and Sharia compliant product offering through digitization. Ji, Mufti Saab. جی تھینک یو ویری مچ احمد بھائی, اور بہت شکریہ شرجیل صاحب, عاشر صاحب, اور باقی تمام پارٹیسپینٹس جو آج اس ویبینار کے اندر شریک ہیں. بہت خوشی ہو رہی ہے یہ دیکھ کر, سن کر, اور یہ محسوس کر کے کہ ایک وقت کی بڑی ضرورت کو ہم نے محسوس کر کے جو ایک کومبو اس زمانے میں چاہیے, اور اپ کمنگ جو آنے والا وقت ہے اس پہ کہ ایکسپرٹس, پروفیشنلز اور شریعہ اسکالرس مل کے کوئی کسی گیپ کو جو ہے فلفل کریں. تو اس کے لیے آج ہم جمع ہیں الحمدللہ. آئی ہوپ کہ یہ چیز چلتی رہے, تو جتنے بھی ہمارے اپ کمنگ جو پرابلمز اور چیلنجز ہوں گے وہ انشاءاللہ اس کی برکت سے تھرو ہوتے رہیں گے انشاءاللہ. کچھ سلائڈز ہیں جو میں چاہوں گا آپ حضرات کے سامنے رکھی جائے. بڑا ایک کانسیپٹ ہے, اور یہ بات رہتی ہے کہ شریعہ, اسلامک شریعہ جو ہے وہ کیسے دیکھتا ہے انوویشنز کو, اور کیسے دیکھتا ہے نئی ڈیولپمنٹس کو, اور خاص طور پہ ٹیکنالوجی کو کیسے دیکھتا ہے. تو اسلام نے ایک بہت بڑا اور بڑا ویل ڈیفائنڈ ایک رول دیا ہے, جس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ شریعہ جو ہے وہ ویلکم کرتا ہے انوویشنز کو, اور بڑا اپریشیٹ کرتا ہے کہ کسی بھی زمانے کی جو ضروریات ہیں ان کو کیٹر کرنے کے لیے, سوسائٹی کو سپورٹ کرنے کے لیے اگر کوئی نئی چیز ایجاد کی جاتی ہے. ایون اگر اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی ایک نیا تھاٹ بھی سوچتا ہے تو اس پہ ثواب اس کو ملتا ہے, وہ اپنے پوائنٹ آف ویو سے, کہ ایک سولوشن کے لیے وہ سولوشن تک پہنچے نہ پہنچے, اگر وہ تھاٹ بھی ایک رکھتا ہے تو اس کے اوپر اس کو ریوارڈ ملتا ہے. اور تو ہاؤ کین وی بلیو کہ اگر ایک پورا انیشیٹو لے لیا جاتا ہے اور اس کے اوپر انوویشنز ہو جاتی ہیں اور بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں, تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں یقیناً یہ بہت پسندیدہ عمل ہوتے ہیں. چنانچہ جو بیسک رول اسلام میں دیا گیا ہے فائنینشیل ٹرانزیکشن اور فائنینشیل جو بزنس ہے اس کے پوائنٹ آف ویو سے,
उसे मोस्ट ऑफ अस जो है वो जानते भी हैं, देखते भी हैं कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के अंदर बेसिक जो अल्लाह ताला ने थीम दिया है वो इबाहत का दिया है। इबाहत मीन्स के एवरीथिंग इज अलाउड। हाँ, कुछ चीजें हैं अगर वो पाई जाती हैं तो फिर वो चीजें ममनू होंगी। इसका मतलब ये है अगर जैसे दीगर जो है वो इस्लाम के शोबे हैं, वहां पे कुछ शोबों में ऐसा है कि रिस्ट्रिक्शंस हैं कि ये चीजें आप कर सकते हैं, इसके अलावा आप नहीं करेंगे। तो वहां पे कुछ समझ सकता है आदमी कि अगर 3 रकत फर्ज मगरिब के फरमाए गए हैं तो हम उसको इनोवेटिव तरीके से 4 नहीं कर सकते, खुदा न खास्ता। लेकिन मामलात और फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शन हैं उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने शरीयत के अंदर ये कहा है कि ये फरमाया है कि जो कुछ भी इसके अंदर इनोवेटिव होगा वही इसकी बेस है। अलबत्ता कुछ सर्टेन क्राइटेरियाज हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं जिनको देखकर वो इनोवेशंस की जाएंगी। तो ये बड़ी वाज़ेह और बड़ा अच्छा एक रूल है जो बताता है कि इनोवेशंस, नई चीजें टेक्नोलॉजी से ताल्लुक रखती हों, प्रोडक्ट सेक्शन से ताल्लुक रखती हों, किसी भी चीज से ताल्लुक रखती हों, इस्लाम उसको डिस्करेज नहीं करता है बल्कि उसको अप्रिशिएट करता है। हाँ, ये देखा जाता है कि वो जो चीजें डेवलप हो रही हैं उन चीजों में किस तरह से प्रॉपर इस्लाम की जो रेगुलेशन है, शरीया की जो रेगुलेशन है, उसको फुलफिल किया जा रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज ये भी बड़ी अच्छी आज के ज़माने में हो रही है कि एक वक्त था कि हिस्ट्री में जब कोई इनोवेशन हो जाती थी और उसके बरसों के बाद, काफ़ी सालों बाद जो है शरिया स्कॉलर्स उसको गौर व फिक्र करते थे और वक्त लगता था, तो कई सालों के बाद उसकी शरई हैसियत जो है वो वाज़ेह होती थी। इसकी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नाउअडेज़ आज एक चीज की इनोवेशन इधर शुरू होती है, उधर से शरिया स्कॉलर्स भी उसके ऊपर गौर व फिक्र शुरू करते हैं और फॉर द टाइम बीइंग एक थोड़े अरसे के बाद ही एक जो है वो प्रॉपर एक शरिया कंप्लायंट मोड और शरिया कंप्लायंट मॉडल एक नई इनोवेशन का शरिया की तरफ से वो दे दिया जाता है। तो ये एक ब्लेसिंग है अल्लाह की तरफ से और अल्हम्दुलिल्लाह ये चीजें इस तरह से चल रही हैं। एक तो चीज मेरे जो डिस्कस करने की है वो ये है कि कोई भी अगर इनोवेशन है, कोई आइडिया है, कोई ऐसी चीज है जो सोसाइटी को सपोर्ट कर सकती है, बैंकिंग सेक्टर को सपोर्ट कर सकती है, जैसा कि शरीफ साहब ने फिगर्स शेयर किए कि पॉवर्टी लाइन से नीचे के जो लोग हैं उनको अगर सपोर्ट कर सकती है तो इस बात को इस तरह से सोच के नहीं छोड़ देना चाहिए कि पता नहीं शरई तौर पर ये जायज होगा या जायज नहीं होगा, बल्कि इसके अंदर वर्किंग करके उसको सिर्फ इस बात तक ले आना चाहिए कि वो शरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से उस पर सोचने के हम काबिल हो जाएं एटलीस्ट। तो जब ये वाला स्टेज आ जाता है तो इंशाल्लाह फिर आगे की चीजें वो अल्लाह के फजल से वैसे ही थ्रू होती रहती है। तो एक तो बेसिक बात ये है। दूसरी चीज ये है कि जो चीजें अल्लाह ने मना कर दी हैं उनको फिर देखा जाता है शरिया पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये इसमें खुदा न खास्ता रिबा तो नहीं पाया जा रहा, गरर के मार तो नहीं पाया जा रहा, ये चीजें देखी जाती है। फिर तीसरी चीज ये है कि जो फाइनेंशियल एक पर्पस है किसी भी ट्रांजैक्शन का, शरीयत ये कहती है कि कोई पर्पसलेस ट्रांजैक्शन नहीं की जानी चाहिए, यानी मकासिद के बगैर कोई ट्रांजैक्शन नहीं की जानी चाहिए। इसकी एग्जांपल हम बहुत सारी जगहों पे देखते हैं कि एसएलबी की ट्रांजैक्शन को और बैइना जिसे कहा जाता है उसको डिस्करेज किया जाता है बिकॉज उसका कोई फाइनेंशियल इम्पैक्ट सोसाइटी में और दीगर चीजों पे नहीं आ रहा होता। तो इस तरह की चीजें जो है वो शरीयत कहती है कि न की जाए, लेकिन जो इनोवेशंस हैं उनको भरपूर तरीके से आजमाया जाए। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था शरिया का कि क्या इनोवेशंस अप्रिशिएटेबल है या नहीं है, जो आप हजरात के सामने मैंने रख दिया। फिर थोड़ा सा हम इस चीज को देखते हैं कि जो बैंकिंग सेक्टर है खुसूसी तौर पे हमारा, तो जब इसकी डिजिटलाइजेशन हो तो उसके अंदर हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है। तो इन हाउस अगर देखें एक बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के अंदर, तो बेस जो उसकी है दो साइड्स हैं, एक लायबिलिटी साइड है, एक एसेट साइड। मोस्ट ऑफ वर्किंग जो है वो हमारी कंज्यूमर से मुतालिक होती है और कंज्यूमर की भी जो पेमेंट की जो नीड्स हैं उनकी तरफ हमारा फोकस होता है। ओवरऑल दुनिया में इस पे ही ज्यादा काम हो रहा है, तो लायबिलिटी साइड को ज्यादा देखा जाता है। तो एक तो इस पे कुछ ना इसका फायदा ये है
کہ لائبلٹی سائڈ پہ ڈیجیٹلائزیشن میں کچھ نہ کچھ بلکہ بہت کچھ کام موجود ہے، جبکہ دوسری اس کی سائڈ ایسٹ سائڈ ہے. تو ایسٹ سائڈ پہ وی نیڈ ٹو ورک. بہت ساری چیزیں ابھی ہونے والی ہیں. فائنینسنگ کی سائڈ پہ جو ہے نا بہت ساری چیزیں ہونے والی ہیں. یہ جو تھوڑی دیر پہلے اشر صاحب بات کر رہے تھے، یہی فارمولا اگر ہم ان لوگوں تک اگر پہنچا سکتے ہیں جو پاورٹی لائن سے نیچے بھی ہیں، ان کو اگر فائنینسنگ تھرو یعنی یوں کہیں آپ ان کا کوئی ان کی بزنس کے تھرو ان کو کوئی بزنس کی اپرچونیٹیز بنائی جائیں ان کے لیے، یا اگر وہ ایگریکلچر کے فیلڈ سے ہیں تو ان کے لیے وہاں ان کی اپرچونیٹیز بنائی جائے. SME ہے اگر تو وہاں پہ ان کے لیے اپرچونیٹیز بنائی جائے. تو آئی تھنک یہ جو گیپ ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس کو اگر ایسٹس کے اوپر تھوڑا سا زیادہ غور رکھا جائے گا تو وہ انشاءاللہ چیزیں فلفل کریں گی. تیسرا جو میجر پورشن بینک کا ہے وہ ہے لیکوڈیٹی مینجمنٹ کا. یقیناً انسٹیٹیوشن اس کے بغیر ممکن نہیں ہوتے. تو اس کے اندر بھی ڈیجیٹلائزیشن کے بعد اسمارٹ سکوپ کا آپشن ہے اور ایسے انسٹرومنٹس کا آپشن رہتا ہے کہ جو ایزیلی انڈیویجول کے لیے اویلیبل ہو. ابھی تو بہت سارے انسٹرومنٹ ایسے ہیں جو انڈیویجول کے لیے اویلیبل نہیں ہیں بلکہ کارپوریٹ سیکٹر میں اویلیبل ہیں یا انسٹیٹیوشنس کے لیے اویلیبل ہے. انڈیویجول کے لیے چیزیں اویلیبل نہیں ہیں. تو جب ڈیجیٹلائز چیزیں ہوں گی تو اس سے ایک اپرچونٹی یہ نظر آتی ہے کہ وہ انڈیویجول کے لیے بھی انسٹرومنٹس اویلیبل ہوں گے تو اس کو بھی بھرپور اور پورا موقع ملے گا جتنا کہ کارپوریٹ اور کسی انسٹیٹیوشن کو ملتا ہے. تو یہ بھی ایک اچھی اپرچونٹی اس میں نظر آتی ہے. اسی طرح تھرڈ پارٹی پروڈکٹس ہوتی ہیں، اس میں بھی جب ورلڈ ہی ڈیجیٹلائز ہو رہا ہے، جیسا کہ اشر صاحب نے بھی کہا اور انہوں نے دنیا کے فگرز عرض کیے بتائے، تو اس سے لگتا یہی ہے کہ آنے والے کچھ وقتوں میں یہ ڈیجیٹلائزیشن ایک روٹین اور نارمل چیز ہو جائے گی اور اس کے بغیر چارہ کار رہے گا نہیں. تو جب یہ چیزیں اوور آل انڈسٹری جب ڈیجیٹلائزیشن کی طرف چلی جائے گی تو پھر لامحالہ ہمارا جو یہ والا سیکشن ہے تھرڈ پارٹی پروڈکٹ کا یا نان فنڈڈ سروسز کا، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں بھی ہمارے لیے یہ اپرچونیٹیز کا ایک خام خواہ کا گیپ جو ہے وہ ایک خام خواہ کا چنک پیدا ہو جائے گا. تو بیسک جو ہے اپرچونیٹیز کے لحاظ سے میری جو اس پہ نظر اگر دیکھیں غور کریں تو لائبلٹی سائڈ میں تو اچھا خاصا کام ہو رہا ہے، ہو بھی چکا ہے. البتہ ایسٹ سائڈ ہے جس کے اندر زیادہ اپرچونیٹیز میں سمجھتا ہوں وہ بھی موجود ہیں. اس کے علاوہ اگر تھوڑا سا چیلنجز کو ڈسکس کیا جائے، اور یہ بھی میں چاہوں گا کہ میں ان ہاؤس چیلنجز کو ہی اولن ڈسکس کروں، کیونکہ اگر ایک جو ان ہاؤس چیلنجز ہیں اگر ہم ان کو ٹھیک کر لیں گے انشاءاللہ تو وہ اوور آل جو چیلنجز ہیں کنٹری وائڈ وہ خواہ سے اور بہتر طریقے سے ٹھیک ہو جائیں گے. تو سب سے پہلا جو چیلنج ہے آج کے اس پلیٹ فارم پہ ہمیں وہ ایکسپرٹیز کا ہے. اس کے لیے اس کو ظاہر ہے اوور کم کرنا ہوگا. اور ایکسپرٹیز جب ہم بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم شریعہ کمپلائنٹ پروڈکٹ کی بات کرتے ہیں تو وہاں شریعہ اور ٹیکنالوجی اور جو بینکنگ، ان تینوں چیزوں کا کومبو اگر ملتا ہے تو ایکسپرٹیز کا گیپ فلفل ہوگا. اسی طرح گورننس ہے، وہ یقیناً میرے اور آپ کے اینڈ پہ نہیں ہے، لیکن اس بائیں طور کے ہم جب کہیں بیٹھتے ہیں جہاں پہ گورننس کی بات ہوتی ہے، ریگولیشن کی بات ہوتی ہے، تو ہم ڈیجیٹل بینکنگ اور ڈیجیٹل جو چیزیں ہیں ان کی گورننس اور ریگولیشن کے لیے بھی ہمیں بات کرنی چاہیے. کیونکہ خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو ہم اپنی چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ انسٹیٹیوشنز اور مارکیٹ تو اپنے آپ کو ڈیولپ کرتی چلی جائے وقت کے ساتھ ساتھ، لیکن ایٹ اے ٹائم کوئی ریگولیشن دستیاب نہ ہو، کوئی گورننس دستیاب نہ ہو، جس سے آپ سمجھتے ہیں کہ پھر چیزیں ایسی رہتی ہیں کہ جو اسٹرکچر نہیں ہو پاتی پراپر اور اسٹینڈرڈائز نہیں ہو پاتی. پھر آگے اسٹرکچرنگ ہے جو کہ ایک یقیناً چیلنج ہے. اسٹرکچرنگ کا تعلق میں جو عرض کر رہا ہوں اس سے مراد پروڈکٹ کی اسٹرکچرنگ ہے. جیسا کہ پچھلے سیشنز میں بھی یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ وہ سیکٹرز جو ابھی تک انٹیپڈ ہیں اور وہاں پہ بینکنگ کی پینیٹریشن ابھی تک نہیں ہے، جو کہ رورل ایریاز ہیں ہمارے، ایون جو اربن ایریاز ہیں ان میں بھی بہت سارا سیگمنٹ ایسا ہے جو ابھی بینکنگ کے پوائنٹ آف ویو سے انٹیپڈ ہے. جیسے میں اگر عرض کروں تو جو انسٹیٹیوشنز ہیں، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز، ان میں سے اگر ہم اس کو اگر سیگریگیٹ کریں تو بہت ہی کچھ ایسے انسٹیٹیوشنز ہیں جو بینکنگ کے ساتھ جو ہے وہ جو الائن ہیں. خاص طور پہ جو ریلیجن
اور ریلیجیس انسٹیٹیوشنز ہیں وہ ابھی بینکنگ سے دور ہیں. تو ان کو بھی ہمیں ٹیپ کرنا ہے, ان کو بھی بینکنگ کی فیسیلیٹیشن ہمیں دینی ہے. تو پروڈکٹ اسٹرکچرنگ کا ایک جیسے یہ ایک اپرچونیٹیز اس میں نظر بھی آتی ہے, لیکن اس کے لیے چیلنج بھی ہے. اسی طرح جو ایس ایم ای خاص طور پر بڑی خوشی ہوتی ہے ان بینکوں کو دیکھ کے جو ایس ایم ای پہ بہت ورک کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ میجر جو کوانٹم ہے ہمارے ملک کا وہ ایس ایم ای کے اندر آتا ہے, اور ایس ایم ای کے لیے پروڈکٹ اسٹرکچرنگ کی بڑی ضرورت رہتی ہے. پھر ہم ایک ایگریکلچر کنٹری ہیں, ہمارے لیے ایک ایگریکلچر بہت سارے جگہوں پہ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ دنیا میں اس چیز پر بھی بات ہوتی ہے کہ ڈیجیٹلائزیشن فار ایگریکلچر پروڈکٹس, اونلی اس پروڈکٹ کے اوپر انسٹیٹیوشن جو ہے وہ قائم ہونا چاہتے ہیں, اور اس پروڈکٹ کے اوپر جو ہے وہ صرف ایگریکلچر کے پروڈکٹ کے اوپر چیزیں بلڈ ہونا چاہتی ہیں. تو یہ چیز ہمارے پاس بھی بہت اچھے سے ہو سکتی ہے. یقیناً ایک چیلنج تو ہوگا, لیکن سارے چیلنج ہوں گے تو ہم اس کو بھی اوور کم کریں. پھر آخر میں ایک چیز آتی ہے کمپلائنس, یعنی شریعہ پوائنٹ آف ویو سے جو چیزیں کسی پروڈکٹ میں ہونی چاہیے یا جو پروسیس میں ہونی چاہیے وہ کیسے ہوں گی. تو جیسے یعنی آج کے دور میں جب بہت سی چیزیں ڈیجیٹلائز نہیں ہیں تو وہ چیزیں ہو رہی ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ان کو جب ان کو چیلنج اس طور پہ مانا جا سکتا ہے کہ جب پروسیس بلڈ ہو رہا ہوگا تو جب شریعہ کی ٹیم پروسیس کے اندر جب بلٹ ان کروا رہی ہوگی تو شریعہ کی ٹیم کے لیے یہ بڑا دیکھنے کی بات ہوگی کہ کون سی چیز کہاں پہ فٹ ہوگی, کس پروسیس میں کیسے ہوگا. جیسے فار ایگزامپل ایجاب اور قبول کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ بڑا امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے کسی بھی ٹرانزیکشن کا. تو کسی بھی ٹرانزیکشن میں مثلا ایجاب اور قبول کو بڑی دیکھ بھال کر جو ہے نا وہ پروسیس میں ایڈ کیا جائے گا. ایسا نہ ہو کہ چیز ابھی موجود ہی نہ ہو اور اس کا ایجاب و قبول ہو گیا. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں جو تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ بھی ہیں, جہاں پہ پیور شریعہ نالج بھی چاہیے تو اسکالرس کو بھی آگے بڑھ کے آنا پڑے گا. تو یہ چیز تھوڑی سی ایز اے چیلنج لگتی ہے. لیکن یہی چیز اگر تھوڑی سی ڈیولپمنٹ کے بعد اگر اس کو دیکھیں تو پھر یہی چیز ایک اپرچونٹی بھی لگتی ہے کہ جہاں ہیومن چیزیں ہوتی ہیں ہیومنلی, تو وہاں ایرر بہت زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن ایک دفعہ جہاں پہ ایک سسٹم بلٹ ہو جائے اور سسٹمیٹک جب چیزیں ہوں تو وہاں پہ شریعہ نان کمپلائنس کے جو مواقع ہیں وہ بہت کم رہ جاتے ہیں. تو اس طرح سے شریعہ کمپلائنس اس کی ایک اپرچونٹی بھی ہے, اور شریعہ کمپلائنس کی اس کے اندر جو ہے وہ ایک چھوٹا سا یوں کہیں کہ چیلنج بھی ہے. تو اس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسلامک بینکنگ کے جو فوائد ہیں اور اسلامی ڈیجیٹل بینکنگ کی جو چیزیں ہیں ان کے جو فوائد ہیں چیلنجز ہیں وہ اس طرح سے ہمارے سامنے ابھر کر آ سکتے ہیں. پھر ایک اور چیز ہے جس کی بیس پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں ممکنہ طور پر ہو سکتی ہیں, وہ ہے آگاہی, لرننگ اور ٹریننگ اور لوگوں کو سکھانے کا عمل. تو وہ ابھی تک شاید بینکنگ انڈسٹری اس نہج پہ نہیں آئی ہے کہ اسلامک بینکنگ انڈسٹری خاص طور پہ کہ وہ اپنے پورے تمام لوگوں کو 100% نہ صحیح میکسیمم پرسنٹیج کے ساتھ ٹرینڈ کر کے میدان میں لے کے آئے. لیکن اس کی وجہ بھی یہی مجھے محسوس ہوتی ہے, ایک تو کہ اتنا وقت نہیں ہوتا, اتنی چیزیں نہیں ہوتی, دوسرا یہ کہ چیزیں سسٹم سے متعلق ہے اور ہر شخص کو سسٹم پہ بٹھا کے سمجھایا نہیں جا سکتا. لیکن جب چیزیں ڈیجیٹلائز ہوں گی اور آپ کا ٹریننگ ماڈیول بھی ڈیجیٹل کے تھرو ہی ہوگا تو ایٹ اے ٹائم ایک جو لرنر ہوگا وہ ٹریننگ لے بھی رہا ہوگا اور ڈیجیٹل جو ایپ ہوگی یا جو بھی اس کا ماڈیول ہوگا اس کے ذریعے وہ اس کی سارے سسٹمیٹک جو پرابلمز ہیں, اس کے سسٹمیٹک جو ایشوز ہیں اور جو چیزیں لرننگ کی ہیں وہ ڈائریکٹلی پریکٹیکلی اور تھیمیٹکلی دونوں طرح سے وہ سیکھ رہا ہوگا. آئی تھنک کہ یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہوگی اس کے اندر جو ڈیجیٹل بینکنگ کے ساتھ اوور کم کی جا سکے گی آئندہ. تو ابھی تک میرے پوائنٹ آف ویو سے یہ چیزیں ہیں, اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان کوششوں کو, بلکہ اوور آل جو انڈسٹری کی کوششیں ہیں, جو لوگ بھی جس طرح سے بھی اس میں انوالو ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے, اور ہمارے اور پوری جو انڈسٹری کا یہ ایک عمل ہے اس کو آنے والی جو امت ہے اس کے لیے ایک بڑا یعنی پلیٹ فارم بنائے. بس میری طرف سے یہی ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ مفتی صاحب, آپ نے بڑے اہم باتیں بتائیں, خاص طور پہ کہ اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ شریعہ کی جو معاملات میں اصل ہے وہ یہ کہ ہر چیز کی اجازت ہے, انلیس کہ کوئی ایسا معاملہ کیا جائے جو منع ہو یا جس کی کوئی حرمت ہے.
اور یہ ایک بہت بڑا دروازہ ہے جو انوویشن کے لیے کھولتا ہے, چاہے وہ فائنینشیل ٹیکنالوجیز کے تھرو آپ فائنینسنگ نیڈ پوری کرنی ہو یا کسی اور پلیٹ فارم کے تھرو. اگر اس میں ہم وہ شریعہ کے ممنوع ایلیمنٹ یا پروہیبٹڈ ایلیمنٹ ہٹا دیں تو ہمارے پاس ایک بہت بڑا لینڈسکیپ ہے اپنے کام کو آگے بڑھانے کے لیے. اب ہمارے پاس کچھ سوال جواب ہیں, ہمارے پاس we have, I think 10 minutes or so. میں پہلا سوال اشر ناظم صاحب آپ کی طرف بھیجتا ہوں. ایک ہمارے پارٹیسپینٹ نے پوچھا ہے کہ ہاؤ ڈیٹا از بینگ یوز ان بزنس انٹیلیجنس بائی بینکس ٹو ڈیولپ دیئر اسٹریٹجیز فار مارکیٹنگ اینڈ فائنینشیل انکلوژن. اور اسی کا انہوں نے دوسرا پارٹ یہ پوچھا ہے کہ is there any attempt to build data warehouses and transform data to predict different outcomes? جناب تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. Thank you so much, both are very relevant. I'll give some examples, right? اس وقت for example digital customer acquisition کی وجہ سے digital customer acquisition کی وجہ سے this is not me doing it, okay. digital customer acquisition کی وجہ سے ایک زبردست انداز میں پورا جو ہے آپ کے پاس ڈیٹا آ جاتا ہے کہ کون سا کسٹمر جس نے اپنی جرنی سٹارٹ کی وہ کہاں پر جا کر پھنسا, کہاں پر کال سینٹر میں اس کو زیادہ ٹائم لگا, کہاں پر تو جو ہے وہ اس نے آل دا وے کمپلیٹ کیا لیکن اکاؤنٹ کو فنڈ نہیں کیا. تو امیزنگ نیوز یہ ہے کہ کہ when we look at these platform banks and ہمیں یہ ڈیٹا ملتا ہے تو اٹس بیوٹیفلی کنفیگرڈ کہ جی اب مجھے پتا چلا کہ اچھا یار اتنے سارے لوگ, ایگزامپل میں دے رہا ہوں, ہماری جو ابینڈنمنٹ ریٹ بڑی اس وقت جو ہے بینکوں کی ابینڈنمنٹ ریٹ تقریباً 60-70-80% ہے ایوریج. یعنی ایک کسٹمر جو اسٹارٹ کرتا ہے, 10 کسٹمر اسٹارٹ کرتے ہیں اس میں صرف 2 یا 3 اکاؤنٹ کو فنڈ کرتے ہیں ان دی اینڈ. اور آج اس ڈیٹا کی وجہ سے بینک کین سے کہ یار یو نو واٹ کال سینٹر پہ ویکینڈس کے اوپر شام میں بہت زیادہ رش ہے اور ویک ڈیز میں کم رش ہے, اینڈ آئی کین سی جو ایس ایل اے میرا ہے کہ 20 منٹ کے اندر اندر کال اٹینڈ کرنا وہ نہیں ہو رہا ہے, تو آپ نے اپنے ریسورس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کر دیا. تو اٹس ایز سمپل ایز دیٹ. بہت ہی بیسک انسائٹس اس سے نکل کر آتی ہیں جو ایکشنیبل ہوتی ہیں. تو ایک یہ اینگل ہے. دوسرا انکلوژن کے اینگل سے بہت اچھا سوال ہے یہ. اب تک کریڈٹ ہسٹری جو ہے میجر ہوتی ہے کہ جی میری سیلری کیا ہے, لیکن اوپن ڈیٹا کی وجہ سے کریڈٹ پروفائلنگ ول کمپریہنسولی چینج. اٹ ول دین ڈیپینڈ آن کہ ہاں یار میری سیلری کیا ہے, لیکن پھر میرا فون بیہیویئر کیا ہے, میری باقی جو ہے اسپینڈنگس کیا ہے, میرا اسپینڈنگ پیٹرن کیا ہے, اینڈ therefore expect that your credit profile will be comprehensively different than what it is today, right? جس کی وجہ سے جو بہت سارے ان بینکیبل آج کہے جاتے ہیں وہ بینکیبل ہوں گے. I hope that addresses. Thank you, Ashar. I think one more question from another source, that how you see data piracy issue or data privacy issue when everything is available to everyone. تو یہاں پر جناب ایک جو مذاق چلتا ہے وہ یہ ہے کہ it's not a matter of if you will get hacked, it's just a matter of when you will get hacked, right? اور کبھی کبھار آپ ہیک ہو چکے ہوں گے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اینڈ ہیئر آئی ووڈ لائک ٹو کوٹ سینٹرل بینک آف بحرین کا کہ گورنر کا ایک بڑا زبردست اسٹینڈ which was a game changing. اس نے کہا you know what, we cannot wait to get 100% confirmation on every aspect, right? So we will have to take calculated risk. تو پورا ریگولیٹری مائنڈ سیٹ بھی جو چینج ہو گیا. ان کا یس وی ہیو سم آنسر, وی ڈونٹ ہیو سم آنسر, سو فار certain protocols are being met, we will have to go this direction. So the world has accepted it's going to be a less than perfect answer when it comes to a foolproof arrangement for any data hacking or privacy breaches. Okay, Mr. Sharjeel, ایک سوال آپ کی طرف لے آتا ہوں کہ how you see that the scope of people shifting to branchless in Pakistan context, جہاں پہ literacy کا بھی مسئلہ نظر آتا ہے, and some people have a smartphone, some don't have. So what is your take on this, the migration towards branchless or digital model in short term? احمد دیکھیں اس کو 2 طرح سے اپروچ کیا جاتا ہے. ایک تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جی بینکس پش کرنا شروع کر دیں اور کہیں کہ نہیں جی اب ہم جو ہے یہ پروڈکٹ اور سروس جو ہے برانچ لیس میں آپ کو اس طریقے سے آفر کریں گے. دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اتنا آسان بنا دیں
اس کسٹمر کے لیے سمجھنے کے لیے بھی اور اس کی ریچ اور ایکسیسیبلٹی بھی اتنی آسان بنا دیں, کنوینئنٹ بنا دیں کہ وہ کھچا چلا آئے اور وہ کہے کہ نہیں ہاں جی مجھے اب یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے. میں اس کی ہمیشہ اگزامپل دیتا ہوں کہ جی واٹس ایپ کا یوز پاکستان میں اس وقت پاکستان میں نمبر 1 ایپ جو ہے یوزیج کے حساب سے وہ واٹس ایپ ہے. واٹس ایپ میں یہاں اور بھی کافی سوال دیکھ رہا ہوں ٹریننگ کے حوالے سے, اویئرنیس کریٹ کرنے کے حوالے سے. وہ ایک ایسی مثال ہمارے سامنے ہے کہ واٹس ایپ کا کوئی کورس کسی نے نہیں کیا, کسی کی ٹریننگ نہیں ہوئی واٹس ایپ کے اوپر کہ کس طرح سے استعمال کرنا ہے. واٹس ایپ استعمال کرنے والے زیادہ تر انگریزی سے بھی واقف نہیں ہیں پاکستان میں, اور نمبر 1 اس وقت وہ ایپ ہے ان ٹرمز آف یوزیج. اور اس کا سب سے بڑا اس کا ریزن یہ ہے کہ آسانی, ایک پرابلم یا نیڈ ان کی جو تھی اس کو ایڈریس کیا, اور اس کے بعد کسی مارکیٹنگ کی ضرورت نہیں پڑی, کسی ٹریننگ کی ضرورت نہیں پڑی, اور لوگوں کو یہ سمجھ آ گیا کہ ان کے لیے اس سے بہتر کوئی آلٹرنیٹو نہیں ہے. ہمیں اسلامک بینکنگ کو بالکل اسی طرح سے بنانا ہے, آسان اور کنوینئنٹ, تاکہ یہ جب ماسز میں وہ پروڈکٹ اور سروسز جب اتنی آسانی سے اور کنوینئنٹ طریقے سے جب اویلیبل ہوں گی تو آپ دیکھیں کہ آپ کو نہ کوئی مارکیٹنگ کرنی پڑے گی, نہ اس کے اوپر آپ کو کوئی انویسٹمنٹ ٹریننگ کی وری کرنی پڑے گی. آٹومیٹکلی بیکاز آف دس جینوئن نیڈ ان دا ماسز وہ کھچے چلے آئیں گے اور وہ ان چیزوں کا استعمال شروع کر دیں گے. اور اسی طرح سے ایولیوشن, ایسا ایولیوشنری فیز سے اکانومیز گزرتی ہیں جہاں پہ نیڈ کی بیسس کے اوپر اپٹیک بڑھتی ہے, رادن کے ایک طرف سے اگر پش ہونا شروع ہو جائے اس چیز کا جس کی شاید ابھی ڈیمانڈ بھی نہیں ہے. I think very well said. اور جو آپ نے بات کی کہ make Islamic banking so easier that the customer automatically with that very huge demand become attracted to it is just I think a real challenge for the Islamic bankers and I think the technology expert کہ کیسے ہم اتنا آسان کر دیں کہ واٹس ایپ کی طرح ایک بینک اکاؤنٹ کھولنا اسلامک بینک میں آسان ہو. ایک اور ریلیٹڈ کوشچن ہے, میں آپ سے ہی پوچھتا ہوں کہ ابھی ہم یہ کہتے ہیں بینکس are very rich in customer experience data, یہ تو بات صحیح ہے, but how this data is being used to in today's world آپ کیسے یوز کر رہے ہیں, کیسے دیکھ رہے ہیں کہ پیٹرن اینڈ بیہیویئر آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے یا شریعہ کمپلائنس کے حوالے سے کوئی ہیلپ کر رہا ہے ڈیٹا یا کوئی کر سکتا ہے؟ ایبسلیوٹلی جی, دیکھیں ڈیٹا تو اس کے استعمال کے بغیر تو آج کا بزنس بالکل بلائنڈلی آپریٹ کرے گا. ڈیٹا ایک گائیڈنگ لائٹ ہے ہر اچھے پروگریسو بزنس کے لیے, بینک کے لیے, کیونکہ ڈیٹا بہت بڑی کہانیاں سناتا ہے. ڈیٹا آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ کے پاس جو کسٹمر چل کے آیا ہے, جس کو آپ لے کے آئے ہیں, اس کا اسپینڈنگ پیٹرن کیا ہے, اس کا ٹرانزیکشن کا بیہیویئر کیا ہے, وہ کہاں رہتا ہے, کیا چاہتا ہے, وہ کمپلین کر رہا ہے تو وہ کس چیز پہ کمپلین کر رہا ہے آپ سے, اسے کوئی چیز پسند آ رہی ہے یا نہیں پسند آ رہی, کیا اس کا آپ خیال رکھ رہے ہیں. اور یہ ساری چیزیں جب آپ کیپچر کرتے ہیں تو اس کہانی اور اس کلیکٹیو ڈیٹا کی بیسس پہ جو وزڈم بزنس کو ملتی ہے, یعنی جب آپ وہ غلطی ریپیٹ نہیں کرتے. ایک چھوٹی سی میں اگزامپل آپ کو دیتا ہوں کمپلینٹ کی, کہ کمپلینٹ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے بزنسز کے لیے کہ کمپلینٹ آئی, کمپلینٹ کو ایڈریس کیا, ریزالو کیا, اینڈ دین یو موو آن ایز اے بزنس. آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا اگر 6 مہینے بعد اس کسٹمر نے دوسری کمپلینٹ کی. تو ڈیٹا کی پاور آج الاؤ کرتی ہے بزنس کو کہ وہ یہ ڈاٹس کو کنیکٹ کر سکے. یعنی اگر مجھے ایز اے بزنس یہ پتا ہے کہ احمد صاحب نے 2 مہینے پہلے اس فلانی چیز کی کمپلینٹ کی تھی, ان کو یہ چیز نہیں پسند, ان کو یہ پرائس پسند نہیں ہے, یا ان کو یہ بینک کے چارجز پسند نہیں ہیں, اور وہ چیز اگر بینک نے ایک دفعہ ایڈریس کر دی ہے تو مجھے اب ہمیشہ کے لیے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ احمد صاحب کو وہ چیز کی بودریشن دوبارہ نہ ہو. اور یہ ڈیٹا وہ پاور پرووائڈ کرتا ہے, وہ ویزیبلٹی پرووائڈ کرتا ہے آرگنائزیشن کو کہ اب میں اپنی پروڈکٹ آفرنگ, اپنی کمیونیکیشن احمد صاحب ایز اے کسٹمر کے لیے کس طرح سے ٹیلر کر سکوں, بجائے اس کے کہ میں آگے بھاگا چلا جاؤں یہ ڈس ریگارڈ کرتے ہوئے کہ احمد صاحب ایز اے کسٹمر کی پسند ناپسند کیا ہے. سو یو بی ایل کے کیس کے اندر بہت ایگریسولی ہم ڈیٹا کو پرسو کر رہے ہیں. ہماری ایک ڈیٹا کی اسٹریٹجی ہے پوری, جس کے اوپر ہم نے ڈیٹا ویئر ہاؤس, ڈیٹا لیکس وغیرہ فارم کیے ہوئے ہیں. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے اوپر کام ہو رہا ہے بہت تیزی سے, جس کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد کسٹمرز کی. اور آپ نے شریعہ کمپلائنٹ کے حوالے سے بات کی کہ اگر کسٹمر اپنے ٹرانزیکشن بیہیویئر سے, بے شک وہ آج شریعہ کمپلائنٹ پروڈکٹس اس نے نہیں لیے ہوئے, لیکن اپنے اگر ٹرانزیکشن اور انٹریکشن کے بیہیویئر سے وہ یہ ڈپکٹ کر رہا ہے کہ وہ انکلائنڈ ہے
شریعہ کمپلائنٹ پروڈکٹس کی طرف, تو کس طرح سے آٹومیٹکلی بینک جو ہے وہ ان کے سامنے حاضر کر سکتا ہے وہ ساری آفرنگ, اور آسان بنا سکتا ہے, پھر دوبارہ میں کہوں گا اتنا آسان بنا سکتا ہے کہ وہ فوری طور پہ اس چیز کو حاصل کر سکے. آئی تھنک بالکل آپ نے صحیح پوائنٹ کہا کہ ڈیٹا تو ایک گولڈ مائن ہے, اس کو ہم جتنا بھی یوز کریں, اور آج کل ڈیٹا ایون کسٹمرز کو پروڈکٹ سیل کرنے میں, اور ایون شریعہ کمپلائنس, اگر وہ آپ کا ایک فائنینسنگ کسٹمر ہے, دوسرے بینکوں سے فائنینسنگ لے رہا ہے, آپ کے پاس اس کا ڈپازٹ ہے بٹ از ناٹ ٹیکنگ فائنینسنگ, تو پروبیبلی ہی از بیکاز آف شریعہ کمپلائنس اس کو کار فائنینسنگ آفر کریں تو وہ آپ کے پاس شاید آ جائے. اینڈ ایک اور سوال نوید مفتی صاحب آپ کے پاس ہے, ایک سوال پوچھا ہے ہمارے پارٹیسپینٹ نے کہ یہ جو ڈیجیٹل سورسز کے تھرو آفر ایکسیپٹنس ایجاب و قبول ہوتا ہے, سیل پرچیز ہو رہی ہے, تو اس کے بارے میں کیا شریعہ کی پرنسپل یا کیا رائے آپ بتائیں گے؟ جزاک اللہ, بڑا اچھا سوال ہے, اور وجہ اس کی ہے کہ نارملی جو ہم پڑھتے ہیں ایجاب و قبول کی جو ٹرم اینڈ کنڈیشنز ہیں, جو چیزیں ہیں, وہ چونکہ اس میں کہیں لفظ ڈیجیٹل لکھا ہوا نہیں ہوتا, تو اس لیے یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ ایجاب و قبول کی 2-3 صورتیں ہیں, یا تو وہ آمنے سامنے ہو جائے گا, یا ایجاب و قبول لکھ کر ہو جائے گا ایک دوسرے کے ساتھ, یا ایجاب و قبول پیغام کے ذریعے ہو جائے گا. تو یہ جو ڈیجیٹلی ایجاب و قبول ہوتا ہے, یہ لکھ کر جو ایجاب و قبول کی ایک صورت شریعت نے بتائی ہے, یہ اس کے تحت آتا ہے, اور باقاعدہ اہتمام کیا جاتا ہے. جیسے ابھی ڈیجیٹل بینک اوپن, ڈیجیٹل اکاؤنٹس اوپن ہوتے ہیں, تو اس میں باقاعدہ اس بات کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ وہ جو شرائط و ضوابط ہیں ان کو تذکرہ ان کا کرنے کے بعد ڈیٹیل کے ساتھ آخر میں ایک ایکسیپٹنس کا کوئی بٹن, کوئی ورڈ ڈالا جائے, جس کو پارٹیسپینٹ اور اکاؤنٹ ہولڈر اگر ایکسیپٹ کرے گا تو وہ تھرو اکاؤنٹ اس کا ہوگا. تو اس کا مطلب جیسا کوئی لکھنے کے بعد جواب دیتا ہے, اور اسی پہ شریعہ اسکالرز جو اس وقت انڈسٹری میں ہیں اور اس کے علاوہ بھی, ان کا اوپینین بھی اس وقت یہی, تو یہ شرعی پوائنٹ آف ویو سے ٹھیک ہے. بہت شکریہ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ڈیجیٹل ایجاب و قبول ہو رہا ہے, آفر ایکسیپٹنس ہو رہی ہے, لیکن وہ بنیادی اصول پورے ہو گئے, تو یہ پلیٹ فارم بلکہ آسانی پیدا بھی کرتا ہے, اور یہاں تک بھی ہے کہ وہ آپ ٹائم لاگ بھی کر سکتے ہیں کہ ایکچوئل ایجاب و قبول کس ٹائم پہ, کس منٹ پہ ہوا, تاکہ کل آڈٹ والا بھی پوچھے تو کہہ سکیں گے جی وی ہیو دا آڈٹ ٹریل. اشرف صاحب ایک سوال آپ کے پاس ہے. احمد بھائی, میں اس کو ایک چھوٹا سا میں اس میں مزید اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا. دیکھیں, یہ بڑا اچھا سوال اس لیے بھی ہے کہ اس وقت جو ہمارا جو بلکہ اوور آل دنیا میں ہی بہت ساری پروڈکٹ کا سیل پرچیز بھی جو ہے وہ آن لائن ہوتا ہے. تو کتنی کمپنیز اور بہت بلک میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ جو ہم نے شروع میں ذکر کیا کہ انوویشن اگر ہو تو اس کی سولوشن اسلام کے پاس, شریعہ کے پاس ہوتی ہیں. تو ایک ایگزامپل اس کی یہ ہے کہ دیکھیں, اتنی ساری کچھ ہی عرصے میں اتنی ساری چیزیں آن لائن خرید و فروخت شروع ہو گئی, اور ایک اصول اسلام کا اس کے اوپر وہ اپلائی ہوا, اور ساری چیزیں الحمدللہ وہ شریعہ کمپلائنٹ وے میں آ. تو یہ بہت شکریہ. اشرف صاحب, یہ ایک آئی تھنک لاسٹ سوال فار یو فار دا ڈے, کہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم کو تھوڑا سا لوگ سمجھنا چاہ رہے ہیں. بٹ پلیٹ فارم پلے آپ نے بات کی, ڈیجیٹل پلیٹ فارم کی بات کی, تھوڑا سا اس کو میرے خیال میں اگر تھوڑا سا اور الیبوریٹ کر دیں, اور کیا یہ پلیٹ فارم انہیرنٹ شریعہ کمپلائنٹ اور نان کمپلائنٹ ہوگا, یا اٹس اے نیوٹرل پلیس ٹو آفر اینی تھنگ؟ جی بہت شکریہ. تو دس از اے نیوٹرل, پلیٹ فارمس آر یوزلی نیوٹرل, دے آر اے یوٹیلیٹی پلے. اس کو آپ جس بھی مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہیں وہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں. تو اس کی اپلیکیشن جو ہے وہ ڈٹرمن کرے گی کہ وہ صحیح مقصد کے لیے استعمال ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. جب ہم پلیٹ فارم کی بات کرتے ہیں تو ان ویری سمپل ٹرمز 2-3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اوکے, سو آئی ایم ناٹ اے ٹیکنالوجسٹ, لیکن تھوڑا سا ٹیکنالوجی ٹرم میں کسی بھی بینک یا فنٹیک میں ایک ہوتا ہے کور بینکنگ سسٹم, یعنی سسٹم آف ریکارڈ, یہاں پہ جہاں پہ سارا ڈیٹا ٹرانزیکشن جو ہے ریزائڈ کرتا ہے. دوسرا ہوتا ہے مڈل اور فرنٹ, رائٹ. فرنٹ وہ ہوتا ہے جیسے کال سینٹر ہوا, ایپ ہوئی جو آپ دیکھ رہے ہیں, اس میں ایکسپیرینس میٹر کرتا ہے. جو برین ہوتا ہے ان تمام چیزوں کا وہ مڈل میں ہوتا ہے, جو مڈل ویئر کھلاتا ہے. That brain is all about how good the technology being used is, جس کی وجہ سے plug and play بہت ہی آسان بن جائے مختلف سروسز کا. اور دوسری جو اس کے اوپر ورک فلو جو بلڈ ہو رہا ہے, یعنی کسٹمر جرنیز جو بلڈ ہو رہی ہیں موبائل فرسٹ انداز میں, وہ کتنی زبردست ہیں یا کتنی زبردست نہیں ہیں.
سو فار ایگزامپل اگر کہ آپ کو کوئی بھی ایپ بہت پسند ہے تو آپ کہیں گے یار میں یہاں پہ میں لیپ ٹاپ پہ بند کرتا ہوں, میں جناب فون پہ جا کے کھولتا ہوں, وہ ایگزیکٹلی وہیں سے شروع ہوتی ہے. ڈز ناٹ آسک می آپ کون ہیں, آپ کس لینگویج کی پریفرنس ہے, ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا, رائٹ. تو دس از کالڈ ورک فلو اینڈ آرکیسٹریشن. تو جو پلیٹ فارم پلے کے 2-3 بیسک جو انگریڈینٹس ہیں, وہ ایک تو نئی ٹیکنالوجی, جس کا مطلب ہے کہ اے پی آئی فرسٹ, جس کا مطلب ہے کہ میں کسی بھی دوسرے سافٹ ویئر سے, یعنی کہ اس کے ساتھ کنیکٹڈ اکانومی از دا نیکسٹ بگ تھنگ, رائٹ. تو اس میں کیسے کنیکٹ کروں مختلف سروس پرووائڈرس کے ساتھ, رائٹ. تو اس میں جو ہے مائکرو سروسز, کنٹینرز, ڈاکرز, کافی نئی ٹیکنالوجیز آتی ہیں. اس کے اوپر پھر یہ ہوتا ہے کہ اچھا یہ میں نے جو ہے یہ موبائل فرسٹ انداز میں ان کسٹمر جرنی کو, جو کسٹمر آتا ہے آل دا وے ٹو خریدتا ہے اور پھر جاتا ہے, کیسے کنفیگر کیا, وہ ایکسپیرینس کیسے آسان بنایا. So in very simple terms, these are the few basic ingredients of a platform play that makes plug and play very easy. So we can say it's like a brain or child, and that will provide you the ability to think differently or think innovatively. اچھا شرجیل صاحب, آئی تھنک بس ہمارا میرے خیال میں آخری سوال ہوگا آج کے ویبینار کا. ماشاء اللہ بات کی کہ ڈیجیٹل بینکنگ ہر ایک تک پہنچانی ہے. اگر ایک الٹریٹ کسٹمر ہے جس کو سے انگلش بھی نہیں آتی ہے, اردو بھی تھوڑی بہت ہی بولتا ہے لیکن لکھنی نہیں آتی, پڑھنی کم آتی ہے, تو کیا جیسے آج ایک موبائل فون ایک الٹریٹ آدمی بھی یوز کر سکتا ہے, کیا بینکنگ اتنی آسان ہو سکے گی؟ یہ ہو چکی ہے احمد, بہت اچھا سوال ہے, اور یہ ہونی نہیں ہے, یہ فیوچر کی بات نہیں ہے, یہ ہو چکی ہے. ایک ایگزامپل میں نے آپ کو ابھی واٹس ایپ کی دی. واٹس ایپ کے آدھے سے زیادہ یوزرز پاکستان میں جو ہیں وہ الٹریٹ, وہ انگریزی بھی نہیں جانتے اور وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں. دوسرا یہ کہ جو موبائل والیٹس جو جس میں جیز کیش اور ایزی پیسہ, آپ جانتے ہیں کہ یہ مارکیٹ لیڈرز ہیں اور پچھلے 10 سالوں میں انہوں نے برانچ لیس بینکنگ کی سپیس میں کتنی تیزی سے گروتھ دی ہے. یو بی ایل اومنی بھی اسی برانچ لیس بینکنگ سپیس کے اندر ایک بہت بڑا پلیئر ہے. تو یہ سب سے زیادہ ان کی تعداد اس وقت جو بینکنگ پروڈکٹ کی یا جو موبائل والیٹس کی ہے وہ الٹریٹ لوگ ہیں. وہ پیسے بھیج رہے ہیں, وہ سیو کر رہے ہیں, وہ ایک سے دوسری جگہ پہ پیسے ٹرانسفر کر رہے ہیں, وہ اپنے بلز کی پیمنٹ کر رہے ہیں. ان کو انگریزی بھی نہیں آتی, وہ اسمارٹ فون بھی یوز کر رہے ہیں, نان اسمارٹ فونز بھی یوز کر رہے ہیں, اور یہ آج انہوں نے بیسک بینکنگ کا آغاز کر دیا ہے. صرف ضرورت اس چیز کی ہے کہ اب جو ان پروڈکٹس اور سروسز کی ہم نے جو ابھی بات کی پچھلے 1-1.5 گھنٹے میں, جو بینکنگ کے زیادہ کمپلیکس پروڈکٹ سروسز ہیں یا کانٹریکٹس ہیں, ان کو اب ڈیجیٹل کی مدد سے کیسے اور آسان بنا دیا جائے کہ ان تک وہ پروڈکٹس بھی پہنچ پائیں جو جن کی اب ان کو سیونگز اور انویسٹمنٹس یا بوروئنگ کی مدد میں اب ان کو ضرورت ہے. بہت شکریہ. یہ بات اٹس اے گڈ نیوز, اپرچونٹی ایز ویل فار آل آف اس ان اسلامک بینکنگ اسپیس, کہ اب آپ کے پاس یہ جو ٹیکنالوجی ہے, یہ وہ ایک ایسا کہتے ہیں نا جادوئی چھڑی ہے, وہ ایک ایسا ذریعہ ہے کہ آپ لٹریٹ ہو یا الٹریٹ آدمی ہو, آپ اس تک پہنچ سکتے ہیں. اور شرجیل صاحب کی بات سے میں اگری کروں گا, ایک بنیادی چیز تو اس کو سمجھ آ گئی ہے, فنڈ کیسے لینے کیسے دینے. ناؤ لیٹس بلڈ آن اٹ. اس کے اوپر ہم نے اس کو آفر کرنا ہے کہ بھئی تم نے اپنا پیسہ سیو کیسے کرنا ہے, انویسٹ کیسے کرنا ہے, اور چھوٹی موٹی فائنینسنگ, اور آگے جا کے اس کو گریجویٹ کرنا ہے. اینڈ مے بی دس پلیٹ فارم ول آلسو ہیلپ ان انکریزنگ دا فائنینشیل لٹریسی. اور وہ تھوڑا بہت جب اس کو مجبوری پڑے گی تو وہ سیکھ بھی جائے گا, لکھنا پڑھنا بھی سیکھ جائے گا, تھوڑا بہت حساب کتاب بھی اسی بہانے اس کو آئے گا. So I think this brings us to the end of our webinar today. میں تمام پینلسٹ کا, اشر ناظم صاحب کا, شرجیل شاہد صاحب کا اور مفتی اویس نعیم صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا بڑا قیمتی وقت ہمیں دیا. آپ لوگوں نے بہت زبردست انسائٹس ہمارے ساتھ شیئر کی, اور تمام پارٹیسپینٹس کا جنہوں نے ہمیں دنیا بھر سے جوائن کیا, اور خاص طور پہ یو بی ایل امین کا کہ آپ نے آئی بی ایس ایف کے ساتھ پارٹنرشپ کی اور ایک بڑا زبردست ویبینار آپ نے آپ کے تعاون سے ہم پیش کر سکے. اور انشاءاللہ آئی بی ایس ایف کا یہ مشن ہے کہ ہم اسلامک فائنینس پہ, فائنینشیل لٹریسی کے اوپر نئی باتیں, نئے ڈسکشنز اور ٹاپکس انڈسٹری ایکسپرٹس کو دنیا بھر سے اس پلیٹ فارم پہ جمع کر کے کرتے رہیں گے. تو تمام پارٹیسپینٹس کا شکریہ, میرے تمام پینلسٹ کا شکریہ, اور میری ٹیم آئی بی ایس ایف کی جو پیچھے اس کام کو کر رہی تھی. سو ود دس میں اپنی اس ویبینار کا اختتام کرتا ہوں, اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کی چیزوں سے ہمارے اسلامک بینکنگ کی جو ریچ ہے اس کو اور آگے پھیلائے, اور ہم اپنے ملک کے لوگوں کے لیے ایک بہتر
فائنینشیل شریعہ کمپلائنٹ فائنینشیل سسٹم آفر کر سکیں. جزاک اللہ ایوری ون, تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھینک یو. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.